السلام عليكم وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کی تراویح میں ہم نے سورہ فرقان کا بقیہ حصہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے متعلق کچھ چیزیں واضح فرمائیں، اور اس سورت کا نام بھی اسی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر، قیامت کا تذکرہ کیا۔ اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ جس دن ظالم دنیا میں اپنی بے حسی، اپنی کم ظرفی یا اپنی سستی اور کاہلی پر کچھ پچھتاوے کریں گے، اور پچھتاوے میں وہ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہی ہاتھوں پر وہ اپنے ہی چہروں سے، منہ سے، دانتوں سے ہاتھوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ وَيَقُول، اور وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس آیت میں ایک اصول بڑا اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا کہ صحبت انسان کی عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من یخالل، سو جب بھی تم دوستی کرو تو دیکھو کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل جلیس الصالح، نیک آدمی کی صحبت کی مثال یہ ہے، اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ انسان ایک خوشبو کی، عطار کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہے، اور خوشبو خریدے بغیر وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے۔ اب وہ خوشبو اس کے جسم سے خود ہی آئے گی، حالانکہ اس نے وہاں سے خوشبو خرید کر اپنے آپ کو لگائی نہیں ہے۔ یہ نیک اور اچھے دوست کی مثال ہے۔ اور برے دوست کی مثال یہ ہے کہ انسان بھٹے والے کے پاس جا کر بیٹھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ کام تو نہیں کرے گا، لیکن اس کی بدبو، اس کا دھواں اور اس کے اثرات لے کر لوٹے گا۔ اسی طرح برے دوست کی یہ مثال ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کا بار بار ذکر فرمایا اور اس کی تاکید اور تلقین فرمائی۔ اور قیامت کے پچھتاووں میں سے ایک پچھتاوا انسان کے دنیا کی سستیوں اور کاہلیوں میں سب سے بڑا وہ اس کی صحبت ہوگی، جس کا وہ اللہ کے سامنے برملا اعلان کرے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے میرے پاس ذکر آنے کے بعد مجھے بھڑکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس موقع پر قال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن قیم نے لکھا ہے اس کی تلاوت بھی اس کا حق ہے، اس پر غور و فکر کرنا اس کا حق ہے، اس پر عمل پیرا ہونا اس کا حق ہے۔ سو جو کوئی ان تینوں میں سے کوئی ایک چھوڑ دے وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور ہم وہ بدقسمت ہیں کہ ہم نے تینوں ہی اس کے حقوق چھوڑے ہیں۔ ہمیں اس کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھنے کی فرصت نہیں ہے، اس پر عمل تو ہماری زندگیوں سے ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ سو یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیت ہمارے لیے، ہمیں جگانے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں کافروں کے وہ قرآن مجید سے متعلق ان کے اعتراضات کو بھی نقل کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کیا قرآن ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیتیں کر کے، ایک ایک سورت کر کے نازل ہو رہا ہے؟
تورات زبور انجیل کی طرح پوری پوری سورت اتار لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم اس سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو آہستہ آہستہ آپ پر اتار رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کو پڑھنے کا ادب بھی یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، اور اس کے نازل ہونے کا آہستہ آہستہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ایک ایک کر کے عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ان کی روٹین ہوتی تھی کہ وہ جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، اس کو یاد کرتے، اس پر عمل کرتے، اور پھر اگلی آیت کے جانب رخ کرتے۔ یہی طرز عمل ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر تقریباً وہ واقعات ہیں جو پیچھے نقل ہوتے آئے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ہود کا، پھر حضرت صالح کا، اور آخر میں حضرت لوط اور حضرت شعیب کا۔ اور ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان اقوام کے بارے میں ان کے پاس پہلے سے خبریں تھیں، قریش ان کو جانتے تھے، ان کی بستیوں سے گزر کر گھوما پھرا کرتے تھے، ان کے بارے میں تاریخ سے واقفیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے، یہ واقعات نازل کر کے اس کی تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ بالکل برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شعر و شاعری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہے شعراء، شاعر کی جمع شعراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شاعر وہ تو اٹکل لگانے والے ہیں، اپنی عقل، سوچ، پسند ناپسند کی بنا پر اشعار کہتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور وہ خیالی وادیوں کے اندر بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی شاعر کی اب شاعری سنیں تو معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے وہ شخص کسی ایک الگ ہی دنیا میں رہتا ہے جس کا اس زمین سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے تخیلاتی ماحول پیدا کرتا ہے کہ سننے والے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ طلسماتی کرسماتی شخصیات کا حامل ہے، یا کوئی ایسی چیز اس کو بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایسی وادیاں ہیں جو بالکل بہکی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ شاعری نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی شعر نہیں سکھایا، شاعری نہیں سکھائی۔ وما ینبغی لہ، اور یہ نبوت کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر بنیں۔ ان ہوا الا ذکر، یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے، وقرآن، اور ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، مبین، بہت واضح ہے۔ شاعری کی تو بہت زیادہ تشریحات کرنی پڑتی ہیں، اس کے ایک شاعر کو اس کے علاوہ کسی شاعر کے علاوہ کسی کو وہ شعر سمجھ ہی نہیں آتا۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے۔ پھر شاعری کی مذمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کی شاعری تخیلاتی نہیں ہے، ان کی شاعری محض ذم اور مدح پر مبنی نہیں ہے، ان کی شاعری کسی خوشامد پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی شاعری کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مبنی ہے، جو اسلام کے اور اپنے کردار کے نظریات کے بلند و بالا اور ان کے بول بالا کے لیے ہے۔ ایسے لوگ فرمایا کہ یہ ان میں سے شامل نہیں ہے جن شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ اسی لیے مشہور شاعر صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار کہے جن کے مقابلے میں کفار کو دوبارہ بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر حضرت حسان سے کہا، اے حسان، قریش میرے حجب میں اشعار کہہ رہے ہیں، تم بھی ان کو جواب دو، جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جو با مقصد ہو، خوشامد اور فضول ذم اور مدح پر مبنی نہ ہو، اس شاعری کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ النمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت عجائبات ذکر ہوئے ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو حضرت داود کے بیٹے تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اور کمال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو اور حضرت سلیمان کو ایسی طاقتیں عطا کی، ایسی حکومت عطا کی، ایسی سلطنت عطا کی جو قیامت تک کسی کو نہیں ملنے والی۔ حضرت سلیمان اپنے والد حضرت داود کے وارث بنے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمناہ
ہم نے ان کو سکھلایا بولی کس کی؟ پرندوں کی، جنات کی، جانوروں کی۔ اور وہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، ایک موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اگر اس کو باندھ دیتا تم اس کو ضرور دیکھتے، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آئی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہی تھی، رب ہب لی ملکا، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ ان چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت مختصراً کی کہ وہ ایک موقع پر اپنا لشکر لے کر کسی وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی میں رہنے والی چیونٹیوں کی ملکہ نے اعلان کیا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند کرنا چلا جائے اور ان کو پتہ نہ لگے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان کو اس کی وہ آواز سنائی دی، اس کی بات سمجھ آئی، اور اس کی بات سمجھ آنے پر وہ مسکرا دیے۔ وقال، اور کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اتنے بڑے رب کے انعام پر کہ ایک چونٹی کی آواز اور بات سمجھنے کے ملکہ عطا ہونے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر بطور خاص شکریہ ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، ہدہد کو انہوں نے غائب پایا۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اس میں کئی سارے اسباق ہیں اس واقعے کے اندر، ہدہد کے واقعے کے اندر، جس میں سب سے بنیادی سبق توحید کا ہے کہ وہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ کہاں ہے؟ اگر یہ بلا وجہ گیا ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ بلا وجہ نہیں گیا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی اس سے پہلے آپ کے پاس خبر نہیں تھی۔ اس سے ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ حضرت سلیمان جس قدر مرضی بڑی سلطنت کے حامل تھے، جتنے بڑی طاقتور بادشاہت کے حامل تھے، اس کے باوجود بھی غیب سے واقف نہیں تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے کہ نبوت اور اس کے بعد اتنی بڑی مملکت کسی کو عطا نہیں ہوئی جتنی حضرت سلیمان کو ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کو زمین پر اتنی بڑی قوم کے بارے میں خبر نہیں ہے جو قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی تھی۔ اور اس ہدہد نے خبر دی کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جو قوم سبا ہے، اس کی ایک ملکہ ہے، اور لوگ وہ ملکہ اور اس کی رعایا سارے کے سارے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمین پر جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات رب کے حضور سر بسجود رہنے والے ہیں، اور ہدہد کو اتنی عقل اور فہم ہے کہ سجدہ صرف اور صرف کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ سو حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم یہ ہماری طرف سے لکھا ہوا خط لے جاؤ اور اس کی طرف پھینک دو۔ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا ہے، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، مجھ پر کسی قسم کی سرکشی نہ کرو اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان کے اس خط کے بعد اس نے مشاورت کی، مشاورت کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ ہدیہ تحائف دے کر بھیجتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ سلیمان کا کیا جواب آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ مال و دولت پہنچا تو انہوں نے کہا ارجع الیہم، یہ واپس لے جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ان قریب ہم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا، وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم تمہیں وہاں سے نکالیں گے ذلیل و خوار کر کے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان کا ایک اور معجزہ واضح ہوا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ فرما بردار ہو کر آنے والی ہے تو انہوں نے اپنے مشیران سے مشورہ کیا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے کھڑا ہوا جس کو عفریت کہا جاتا تھا۔ عفریت کہتے ہیں بہت طاقتور کو، بہت ایک اور معنی میں بہت سرکش کو۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا اتنی دیر میں کہ جتنے میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا بندہ جتنی دیر میں کھڑا ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ کے پاس وہ بڑا تخت لے آؤں گا۔ یمن سے بیت المقدس کا سفر اس وقت بھی اب بھی تقریباً کوئی 4000 کلومیٹر کے قریب ہے۔
اتنا سفر، اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی ترقی کا یہ حال تھا، انہوں نے کہا یہ بھی دیر ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کون تھا؟ کون سی کتاب کا علم تھا؟ کیا اس کے حالات تھے؟ اس بارے میں کوئی صراحت مستند روایات سے نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملکہ اس بندے کو عطا کیا تھا کہ اس شخص نے حضرت سلیمان سے کہا اگر یہ دیر ہے ان یرتد الیک طرفک، تو میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس اس کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اور وہ حاضر ہوا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان نے اس کو اپنے سامنے دیکھا تخت کو، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ انبیاء کا اور اللہ کے دشمنوں کا یہ فرق ہے کہ قارون کو جب اس کی قوم نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس بہت دولت ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس پر فخر اور اترایا نہ کرو، اس نے کہا ھذا، یہ اللہ کا نہیں ہے، علم عندی، یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ، کہ یہ بندہ یہ جانتا نہیں تھا کہ اس سے پہلے اس جیسے بڑے بڑے سرکش اللہ نے تباہ کیے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کی وجہ سے فرمایا اس کو اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور دوسری طرف حضرت سلیمان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے سامنے اتنے بڑے تخت کو دیکھ کر انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس موقع پر شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جس نے میرے رب کا شکر ادا کیا وہ گویا کہ اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا رب کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فإن ربی غنی کریم، رب بہت غنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے شکر سے کوئی مطلب نہیں ہے، شکر دراصل انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر جب وہ آئی ملکہ سبا اور اس کو وہ تخت دکھلایا گیا، حضرت سلیمان نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کیں اور اس کے بعد کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وہ شیشے کا ایسا چمکتا ہوا فرش تھا گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پانی ڈلا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی شاندار اور عالی شان قسم کا پتھر تھا جس کو دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسا کہ شیشہ ہے اور شیشے کے نیچے پانی ہے، لیکن وہ کیسا کمال دور تھا، وہ کیسی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر کمال در کمال یہ ہے کہ وہ لانے والا اس قدر خوبصورتی سے لایا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا۔ اور حضرت سلیمان کے کہنے پر جب وہ اس میں داخل ہونے لگی تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنی شلوار اوپر کر لی جیسے کہ یہ پانی ہو، اور جب اس میں داخل ہوئی اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں اصل میں بہت بڑی غفلت کا شکار تھی، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے جس نے سلیمان اپنے بندے کو اتنی طاقت سے نوازا ہے۔ اور پھر اس نے اس کے ساتھ اعلان کیا اسلمت مع سلیمان، میں اسلام لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ، اس اللہ پر، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ یہ واقعہ جہاں پر کئی سارے اسباق اپنے اندر رکھتا ہے، وہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو جہاں چاہتا ہے ایسی قوت اور طاقت عطا کرتا ہے جو دنیا میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کو دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ بندے کو آزمائے کہ وہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری کیے رہتا ہے۔ تھوڑا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تھوڑے پہ تم کہتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ فرقان کا بقیہ حصہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے متعلق کچھ